اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة ما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد المبين لقد خلقنا الإنسان في أسفل سافلين إلا الذين آمنوا بالصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكفرك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. संग पर नक्श पा देखिए, संग पर नक्श पा देखिए, संग पर नक्श पा देखिए, अहमद मुस्तफा देखिए, संग पर नक्श पा देखिए, अहमद मुस्तफा देखिए, मुझको बहका रहा है जहां, मुझको बहका रहा है जहां, या नबी देखिए, या नबी देखिए, मुझको बहका रहा है जहां, मुझको बहका रहा है जहां, या नबी देखिए। محمد وآل محمد. درست دعا کا اپنی اثر آکے لے گیا، درست دعا کا اپنی اثر آکے لے گیا، درست دعا کا اپنی اثر آکے لے گیا، آیا نہ جا رہا تھا مگر آکے لے گیا، آیا نہ جا رہا تھا مگر آکے لے گیا، اور دیکھے زمانہ نسے
شرف دیکھے زمانہ نسبت شبیر کا شرف فطر سے در حسین سے پر کے لے گیا در حسین سے پر آ کے لے گیا اور راہب کو مانگنے کا سلیقہ تھا اس لیے راہب کو مانگنے کا سلیقہ تھا اس لیے ایک دو نہیں وہ سات پسر آ کے لے گیا ایک دو نہیں وہ سات پسر آ کے لے گیا صلو علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا آواز بلند نعرہ حیدری، یا علی آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين مدني المكي طه ياسين مزمل المدثر رحمة للعالمين شفيعنا إن شاء الله محمد قاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات محترم، محترم سامعین، قرآن مجید کی آیت بشکل عام پوری انسانیت بشریت کو بشکل خاص مومنین اختبار اور امتحان کی آمادگی اور مقصد امتحان کی وجہ بتاتے ہوئے نظر آئی. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ حسب الناس ان یترکوا، لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کا اختبار اور ان کا امتحان نہ لیا جائے. وَلَقَدْ فَتَنَّا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جبکہ ان سے پہلے والی امتوں اور لوگوں کا امتحان لیا جا چکا ہے.
تاکہ اس امتحان کے ذریعے سے اللہ یہ جان سکے کہ کون لوگ اپنے دعوے میں سچے تھے اور اپنے دعوے میں جھوٹے تھے۔ یہ سورہ عنکبوت کی دوسری اور تیسری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امتحان کے عنوان سے اور اختبار کے عنوان سے لوگوں کو متوجہ فرمایا ہے اور امتحان کی طرف متوجہ رہنے کی اور اس کی تشویق اور اس کے مقصد کی طرف آگاہ۔ یہ ایک عام سی بحث ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بڑی اختصار کے ساتھ چند معروضات عرض کرنی ہے۔ دیکھیں امتحان بہرحال ضروری ہے، غضب الہی کی وجہ نہیں ہے بلکہ امتحان تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جس قدر انسان امتحان دے گا اللہ کے نزدیک اس قدر ہوتا چلا جائے گا، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ امتحان لے گا اور اس امتحان کے جزا کے طور پر انعام کے طور پر کوئی نہ کوئی منصب ضرور دے گا۔ قرآن کی کچھ آیتیں اس چیز پر گواہ ہیں، تفصیل سے گفتگو میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ بہرحال یہ خاصہ ہے اور یہ قرآنی سنت ہے کہ اللہ نے کسی کا امتحان لیا، اس امتحان کے بعد اللہ نے کوئی نہ کوئی منصب کوئی نہ کوئی رتبہ ضرور عطا کیا۔ یہ گواہ اور شاہد کے طور پر بیان کی جا سکتی ہے۔ ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ امتحان ضروری اس لیے ہے تاکہ انسان کے اندر جو صلاحیت ہو اس صلاحیت کا اندازہ کیا جا سکے۔ انسان کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت ہے، انسان کے اندر برائی کرنے کی صلاحیت ہے۔ ان صلاحیتوں کا مشاہدہ کب ہوگا؟ جب تک کہ اس کا امتحان نہ لیا جائے۔ اس صلاحیت کے جوہر کا مشاہدہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب انسان کا اختبار لیا جائے اور انسان کا امتحان لیا جائے، ورنہ صرف اور صرف دعویٰ کرنا کمال نہیں ہے۔ ورنہ دعویٰ تو لوگوں نے خدائی کا بھی کر دیا، دعویٰ کرنا اہم نہیں ہے، اس بات دعویٰ ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں تو اپنے خدائی پر دلیل ضرور، اگر کوئی کہہ رہا ہے میں نبی ہوں تو اپنے نبی پر دلیل ضرور پیش کرنی پڑے گی۔ اور میری پچھلی گفتگو اسی کہ انسان بہرحال دلیل دینی کے لیے کسی بھی دعوے کے لیے، اور کوئی بھی دعویٰ ہو جو انسان کرتا ہے اس پر دلیل ضروری ہے۔ ایک انسان کہہ رہا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں تو صرف اور صرف اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہنا کمال نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اس عالمیت پر اور اپنے علم پر ایک دلیل رکھیے، آپ کے علم کا بھی امتحان ہو۔ ایک انسان کہہ رہا ہے میں بہت بڑا شجاع ہوں، لیکن کیا صرف کہہ دینا کہ بہت بڑا شجاع ہے یہ کافی ہو جائے گا؟ ایک انسان کہہ رہا ہے میں بہت بڑا سخی ہوں، تو کیا یہ کافی ہو جائے گا کہ بہت بڑا سخی ہے؟ کہا نہیں۔ ضروری یہ ہے کہ یہ سارے صفات جتنے بھی صفات ہیں، یا صفات حمیدہ ہوں یا صفات قبیحہ جسے رذیلہ کہتے ہیں، ان دونوں صفاتوں کا مرکز صفات کا مرکز کہاں ہے؟ قلب انسان۔ انسان کے دل میں ہر صفات کا مرکز ہے، چاہے وہ اچھی صفت ہو چاہے وہ بری صفت ہو۔ اگر ایک انسان کہہ رہا میں عالم ہوں تو علم کہاں رہتا ہے؟ انسان کے سینے میں۔ ایک انسان کہہ رہا میں شجاع ہوں تو شجاعت کہاں رہتی ہے؟ انسان کے سینے میں، انسان کے دل میں۔ ہر صفات اگر علم ہے تو اس کا مرکز دل ہے، اس کی ضد اگر جہل ہے تو اس کا بھی مرکز دل ہے۔ اگر انسان شجاع کو صفت سمجھتا ہے تو اس کا مرکز دل ہے، اس کی ضد زبان ہے اس کا بھی مرکز دل ہے۔ اگر سخاوت صفت ہے تو اس کا مرکز دل ہے، اس کی ضد جسے ہم بخل کہتے ہیں اس کا بھی مرکز دل ہے۔ یہ دونوں کا مرکز دل ہے، لیکن پتہ کیسے چلے کہ انسان کس حامل ہے؟ تو کہنے لگے صفات کا مرکز دل ہے،
اور ان صفات کے مظہر کا نام اعظم جمالے ہے۔ انسان اعمال و کردار کو دیکھتے چلے جائے، اس کو صفات سے مزین کرتے چلے جائے۔ اگر وہ عالم ہوگا تو ممبر سے سلوری کا دعویٰ کرے گا، اگر جاہل ہوگا تو ممبر سے کہتا ہوا نظر آئے گا مجھ سے زیادہ مدینہ کی عورتیں جاتی ہیں۔ ضروری ہے اسی طریقے سے اگر سخاوت صفات حمیدہ میں سے ہے تو سخاوت میں تمہارا عمل اس قدر ہو کہ تم نہیں، بندے نہیں، اللہ آواز دیتا ہوا نظر آئے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تمہارا خدا کہتا ہوا نظر آئے، وہ خدا جو تمہارے دلوں کو بارے میں جانتا ہے وہ کہتا ہوا نظر آئے۔ اور یہی نہیں، اگر انسان میدان جنگ میں آ جائے تو اس قدر بہادر ہو کہ تم نہیں، خدا اپنے سید الملائکہ کو بھیجے اور کہتا ہوا بھیجے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ قصیدہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ قصیدہ پڑھے جگرئی تو یہ ہے صفات۔ مگر اگر صفات جسے شجاعت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگر اس کی ضد کریں گے تو اسے کہتے ہیں جوان۔ جس طریقے سے میدان جنگ میں ثابت قدمی کا نام شجاعت ہے، اگر یہی انسان میدان جنگ سے بھاگ کر پہاڑ شجاعت کے مقابل میں اسے بزدل کہیں گے، شجاعت کے مقابل میں اسے جوان کہیں گے، تو تاریخ اس بات کو لکھنے سے اپنے قلم کو نہ روکے کہ جو میدان جنگ میں رہا اسے ساری کائنات شجاع کہے، اور جو میدان سے بھاگ گیا ضروری ہے مورخین کے لیے کہ اسے جوان کہیں، اسے بزدل کہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہر صفات کا مرکز دل ہے، اور ان صفات کا اظہار، ان صفات کے بارے میں انسان کو کب علم ہوگا؟ جب اس کے اعضاء و جوارح، اس کا علم، اس کے افعال، اس کے کردار لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ ہم اس صفات کے حامل ہیں، ہمارے پاس یہ صفت ہے۔ تو میں نے کہا امتحان اسی لیے ضروری ہے۔ اگر انسان صرف زبان سے کہہ دے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا صرف دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔ تو میں نے قرآن اتنا بتا کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں، مگر میں اپنی اس محبت کو ثابت کیسے کروں گا؟ تو قرآن نے کہا پڑھ قرآن، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے رسول کہہ دیجئے اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو ضروری یہ ہے کہ ہماری اتباع کرو۔ جس قدر انسان اللہ کے رسول کی اتباع کرتا چلا جائے گا اپنی محبت ثابت کرتا چلا جائے گا۔ اب اللہ سے محبت ثابت کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی اطاعت کو، اپنی اتباع کو رسول کے لیے رکھے۔ اب قرآن نے آگے بڑھ کے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کچھ رسول تمہیں دے انہیں لے لے، جو جس سے رسول تجھے روک دے اس سے تو رک جا۔ اسے کہتے ہیں اتباع۔ اور اسی اتباع کو اگر انسان عمل میں لانا چاہتا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے دعوے کی دلیل کے لیے، تو ضروری یہ ہے کہ غدیر خم میں اگر خم میں کہا گیا من کنت مولا تو اسے مولا مان لیا جائے، اور رسول اپنے بزم سے کسی کو نکال دے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اس لیے تاکہ انسان اپنی محبت ثابت کرے کہ میں اللہ سے کتنی محبت کروں۔ ہر دعوے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے ثابت کرے کہ وہ کس کردار کا مالک ہے، کس صفات کا مالک ہے، وہ کس اعمال کا مالک ہے۔ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے صفت کی ظاہر کرنے کے لیے صفت کو ظاہر اپنے عمل، اپنے افعال کردار پر نظر ثانی کرے۔
مرنا معاشرے میں صرف کہنا کچھ نہیں ہے، انسان کے رفتار و گفتار سے پتہ چل جائے گا وہ کس صفات کا مالک ہے۔ تو میں نے کہا امتحان نہایت ضروری چیز ہے، اب بغیر امتحان کے کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہ اس لیے کہ امتحان انسان کی صلاحیت کو پرکھنے کا نام ہے، انسان کے جوہر صلاحیت کو ترقی دینے کا نام ہے، بغیر امتحان کچھ نہیں ہونے والا۔ اور آپ یاد رکھیے گا، اگر انسان ہمیشہ آرائش اور آسائش میں زندگی گزارے اور اسے کبھی مصیبت نہ پڑے تو اس کے صبر کا امتحان کیوں کر ہوگا؟ فخر و فاقہ ضروری ہے تاکہ انسان کے صبر کو دیکھا جا سکے، میدان جنگ میں رہنا ضروری ہے تاکہ انسان کی شجاعت کو دیکھا جا سکے، کا آنا ضروری ہے تاکہ سخاوت کا پتہ چل سکے، ہر چیز ضروری ہے۔ اور یہ میں نے کہا خاصہ یہی ہے کہ اس امتحان کے بعد اللہ انعام بھی دیتا ہے۔ وہ خدا جو اپنے نبی کو امتحان کے بعد کسی نے تو ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ جس نے ابراہیم جیسے خلیل خدا کو کہا کہ ابراہیم تم نے امتحان دے دیا، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا، وہ خدا کسی تو جس کے پاس منصب ہو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس منصب کے ان سائے تقاضوں کو پورا کرے جو منصب کی شرافت اور منصب کی ہر انسان کے اپنے منصب کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اگر اس کے پاس کوئی منصب ہے، شرافت انسانی ہے کہ اس تقاضے کو پورا کرے۔ میں نے کہا کہ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، یہ اللہ کا ایک منصب ہے، اور جو فرمائیے گا یہ اللہ کا ایک منصب ہے کہ وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے۔ اس کی خلاقیت کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اگر رزق دیا فرعون کو تو اس نے موسیٰ کو بھی دیا، اس نے رزق دیا ابراہیم کو تو اس نے نمرود کو بھی دیا، اس نے حابیل کو دیا تو قابیل کو بھی دیا، سب کو رزق دیا کیونکہ اس سب کا خالق ہے۔ یہ منصب کا تقاضا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر انسان اپنے منصب کے تقاضے کو شرافت پر بنا کر پورا کرتا رہے تو ضروری یہ نہیں ہے کہ منصب والا اپنے سارے رعایا سے راضی ہے، نہیں، کہنے لگے اس منصب والے نے کرتے ہوئے اپنے مطیع کی بھی بات کو سنا، اپنے غیر مطیع کیونکہ یہ شرافت منصب۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ان تینوں حکام سے راضی تھے، کہ مولا مشکل کشا بنایا تھا، جس کے پاس مشکل رہے گی امیر سلمان رہے، عمار یاسر رہے، مقداد رہے، یا وقت کا خلیفہ غاصب رہے یا ظالم رہے، اگر مشکل آئے گی تو اس کے سارے مشکل کو پورا کیا ہے۔ یہ ہے مقصد امتحان، تاکہ انسان کے جوہر کو پتہ کیا جا سکے، انسان کی صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکے، اس کے پاس کتنی استعداد ہے، اس چیز کو دعویٰ کریں۔ بغیر دعوے کے کچھ ہونے والا نہیں، اگر دعویٰ ہے تو اس کی اس بات پر دلیل بھی چاہیے، اس بات پر تمہارے پاس کوئی نہ کوئی برہان و حجت رہے ضروری ہے۔ میں نے کیا کہ امتحان بہت ضروری ہے۔ کی دو آیت ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ آیت ہے۔ اس کے بعد ہے إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یہ دو آیت ہے جس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کے امتحان لیا جا سکے، اس کی آزمائش کر سکے، یہی تو ہے نا، یعنی مقصد کہ انسان کی آزمائش ہوگی، انسان کا امتحان ہوگا، یہ متفق علیہ۔ لیکن دوسری آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن انس کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہماری عبادت کریں۔ مقصد عبادت ہے یا آزمائش؟
اگر مقصد الگ الگ ہے تو آیت میں تضاد ہے، نعوذ باللہ. تو کہنے لگے سمجھنے کا پھیر ہے. جو آزمائش ہے وہی عبادت ہے، جو آزمائش ہے وہی عبادت ہے. جس طریقے سے امتحان تمہیں ترقیاں دیتی ہے اسی طریقے سے عبادتیں تمہیں عروج بخشیں گی. امتحان تو اسی امتحان کا نام عبادت ہے. آزمائش میں پاس ہو جاؤ، اسی آزمائش کا نام ترقی ہے. اور جب اللہ ترقی دیتا ہے تو میں نے کہا ہر امتحان، ہر آزمائش، ہر ترقی کے بعد ضروری یہ ہے کہ اللہ اسے کچھ صلاحیتیں دے، اللہ اسے کچھ نوازے. اور ہم نے جب امتحان میں کامیابی پائی تو انہیں لوگوں کا امام بنایا، مگر جب محمد والے محمد نے امتحان میں کامیابی پائی تو انہیں کیا کہا؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ہم نے پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا. اور اسی تسخیر کا نام ولایت مطلقہ. اب خلقت اس کی ہوگی تو تصرف ان کا ہوگا. چاند تو ٹکڑے ہو جائیں گے، اشارہ کریں گے تو سورج پلٹ آئیں گے، اشارہ کریں گے تو درخت پلٹ جائے گا. خلقت اس کی رہے گی، تصرف ان کا رہے گا. اور اسی کا نام ہے تصرف ان کا نام، پورا تصرف خدا دے گا. اور میں نے عرض کیا کہ عبادت ہی اصل امتحان ہے. اور جب انسان کو نہیں، میں نے عرض کیا کہ خلقت ملائکہ جب ہوئی تو اللہ نے جب ملائکہ کو خلق کر دیا تو ملائکہ کو کس لیے خلق کیا؟ اللہ نے کہا میں ملائکہ کو اپنی عبادت کروں. اے خدا جب کوئی تھا عبادت کیسے کرے؟ تو کہنے لگے ہم نے ایک مخلوق کو خلق کیا، ایک شبہ کو خلق کیا، اس کو دیکھتے گئے یہ عبادت کرتے چلے. یعنی ملائکہ کو عبادت سکھانے والے محمد والے سب سے بڑے عابد، انہوں نے جب عبادت کیا تو وہ معبود کہلائے. ان عابدوں میں اس عابد کا کیا کہنا جو زین العابدین بن جائے؟ ان عابدوں میں اس عابد کا کیا کہنا جو زین العابدین بن جائے؟ ان ساجدوں میں اس سجدے کا کیا کہنا جس سجدے نے سجد دیا؟ اور اللہ نے جو تصرف دیا، جو ولایت دی، اس قدر ولایت دی. ایک واقعہ رفتے مصائب کے لیے کہ مدینے میں تصرف سنے، مدینے میں قحط پڑ گئی، لوگ پریشان ہیں، مسجد نبوی میں سب جمع ہے، گریا کر رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ حبش کا غلام مسجد کے کونے بیٹھا اور گریا کر رہا. لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں اتنا گریا کر رہا ہے؟ جب لوگ اس کے قریب گئے، کان لگایا تو اس نے خدا سے کہا خدا میں تیری اس وجہ سے عبادت کرتا ہوں کیونکہ میرے مولا نے حکم دیا ہے تو سب سے بڑا خالق ہے. میں تیری عبادت اس وجہ سے کرتا ہوں، میرے مولا نے کہا ہے تو سب سے زیادہ مستحق ہے عبادت کیے کرنے کے لیے تیری عبادت کرتا ہوں. اے خدا میں تجھے اپنے مولا کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو بارش برسا. روایت بیان کرتی ہے، راوی کہتا ہے کہ اتنے میں ابھی اس کی دعا بھی ختم نہیں ہو سکی تھی کہ پورے مدینے میں بارش. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ ہم پورے عرب جو پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنے معبود حقیقی کے سامنے دعا کر رہے تھے مگر اس نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا، ایک حبش کے غلام کی دعا کو قبول کر لیا. لوگوں نے کہا کہ آخر یہ حبش کا غلام کون ہے؟ اس کو چل کے دیکھتے کون ہے. مسجد نبوی میں کچھ لوگ جاسوس ٹائپ کے آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے اور آئندہ رہیں گے. جاسوسی کرتے دوسرے کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اپنے سے دور اپنی نماز ہو جائے، نماز ظہر نماز مغرب سے ملا کے پڑھتے، لیکن دوسرے کے چکر میں ہوتے رہتے کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. تو جو جاسوس رہتے تھے اب آخر اس حبش کے غلام کا مولا کون ہے؟ تو کچھ جاسوس ٹائپ کے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. اب جیسے ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں داخل ہے، اللہ اس نے ٹوٹے ہوئے آنکھوں سے بوسہ لیا،
اپنے دہن سے اس چوکھٹ کا بوسہ لیا اور اجازت لے کے اس گھر میں داخل ہو گیا۔ اب اس جاسوس لوگ یہ گھر امام زین العابدین کا ہے اور یہ حبش کا غلام علی بن الحسین کا غلام ہے۔ امام مسلمانوں، ہم تو آقاؤں کی بات نہیں کرتے، ہم غلاموں کی بات کرتے ہیں۔ اگر غلام دعا کر دے تو اللہ اپنے قدرت میں تغییر پیدا کر دیتا ہے۔ اگر یہ اشارہ کر دے پورے کائنات کے نظام کو نہیں بدلا جا سکتا۔ پورے دنیا، پوری کائنات، پورا نظام بالکل اللہ نے بیان خلق کیا ہے اور اسے بنایا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ لا یخلو ھذا الکون من ثلاثۃ حالات، کائنات 3 حالتوں سے خالی نہیں، خلقت، تقدیر اور تغییر۔ اسی کا نام تغییر، اسی کو تصغیر بھی علماء اہل کلام کہتے ہیں۔ اسی کا نام ہے ولایت مصطفیٰ، جو اللہ نے خلقت بھی کیا اور نظام بھی محمد والے محمد اور امام زین العابدین علیہ السلام کو انہی ولایت مطلقہ کا معنی کہ جو اگر کنیز کہہ دے کہ تمہارا مولا کیا دیتا ہے، تمہارا آقا کیا دیتا ہے، تو اپنے غلام سے کہتے ہوئے نظر آئے اب دیکھ اس بالٹی میں کیا۔ یہ آنکھوں کے گفتگو کا اثر تھا کہ وہ پانی کا دھون ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گیا۔ یہ اللہ نے مجھ سے بتا دیا، لیکن افسوس یہی ہے کہ پوری کائنات نے ان ذوات مقدسات کی مرتبہ اور ان ذوات مقدسات کی عظمت کو فراموش کر دیا، اور رسول اسلام کی آنکھ بند ہوئی۔ دشمنوں نے محمد والے محمد پر ظلم و جور کا سلسلہ شروع کر دیا۔ رسول اللہ کی شہادت کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا، اس کے بعد علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا، زہر دغا سے امام حسن مجتبیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی صورت بگڑنے لگی، اسلام برباد ہونے لگا۔ پھر حسین نے کہا یا نانا کے دین، اگر کچھ بھی ہو جائے ہم نانا کے دین کو بچا لیں گے۔ روایات میں ملتا ہے کہ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اگر ضرورت پڑی تو علی اکبر جیسے جوان بیٹے کا سینہ دے دیا، قاسم جیسے بھتیجے کی لاش کو پامال کر دیا، علی اصغر جیسے 6 مہینے بچے کو قربان کر دیا اور اپنے وجود کو بھی فنا کر دیا۔ اور حسین کا اتنا بڑا وجود تھا کہ روایت بیان کرتی ہے کہ حسین کی مظلومیت کی وجہ سے اللہ نے حسین کو بہت زیادہ امتیاز اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ شام غریبہ کا منظر ہے، خیام جل رہے ہیں، ادھر اس خیمے کی بیویاں دوسرے خیمے کی بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہے۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں اور آپ کی زحمت کا کام کر دیتا ہوں۔ شام غریبہ میں جناب زینب سجاد کے پاس آئی، کہہ رہے ہیں بیٹا سجاد حکم کیا ہے، ہم خیمے میں جل کے مر جائے یا باہر آ جائے؟ جناب سجاد نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، آپ خیمے سے باہر آ جائے، جان کو بچا لے، مگر میں ضرور ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا اے سجاد ماں بہنوں کو جان بچانے کے ضرور حکم دے دیا، مگر آپ نے کیسے صبر کیا ہوگا جب شام کے دربار میں منادی ندا دیتا ہوگا یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے۔ اجر کو من اللہ روایت بتاتی ہے ایک شخص امام سجاد کے پاس گیا اور کہنے لگا اے سجاد میں نے سنا ہے کہ آپ کے چچا مسلم بن عقیل اس قدر بہادر تھے کہ جب کوفے میں انہیں دربار میں لایا گیا تو حاکم وقت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے۔ اے سجاد کیا آپ حاکم سے ڈر گئے؟ آپ کو حاکم کا خوف آ گیا؟ سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پیروں کی بیڑیاں، گلے میں خاردار توق سنبھالی اور آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا، جب چچا مسلم گئے تھے تو ان کے ساتھ وہ بھی زینب نہیں تھی، ام کلثوم نہیں تھی، مگر آئے جب سجاد دربار
بے ردا ہے، وہ بے کلثوم کے سر پر ردا نہیں ہے، میری 4 سال کی بہن سکینہ بے ردا ہے، پتا میں کیسے اپنے سر پر وسیع عالم الذین ظلموا یا بالا یا رب الحسین یا رب الحسین یا رب الحسین یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ محمد وعلی محمد یا امام حسین کا واسطہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے اس وقت کا احباب کو یا اللہ پریشان حال یا اللہ جو دے اولاد اولاد یا اللہ یا اللہ بہترین دعائی ہمارا کوئی نقصان حال نہیں، اپنا وارث یا اللہ ہمارے وارث کی ہمارے زمانے کے ضرور تعریف کرنا Ya Hussein, 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 Ya Hussein. بیمار ناتوا ہے سجاد